بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں جمعۃ المبارک کے دن کا بہت ہی بابرکت اور خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ خاص عمل آپ نے 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو اپنی زندگی میں ایک بار پھر اللہ عز و جل نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکے۔ اس ماہ مبارک میں جھولیاں بھر جائیں گی، ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ ہر کسی اللہ کی رحمتوں اور اس ماہ مقدس کی برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا، کہ اللہ عز و جل ہماری زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ عز و جل کا خاص فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں ہر عمل کا 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ مبارکباد ہو، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسی ماہ مبارک کا صدقہ آپ سب کی دلی اور جائز حاجات تمناؤں کو پورا فرما دے، آمین۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمام حاجتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے، ساری پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرنے کا قرآنی علاج ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں، کہ جن میں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اور تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت ہے۔ تو وہ خاص قرآنی عمل کون سا ہے، یہ بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، بلکہ ہر انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے اللہ عز و جل سے دعا مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، فریاد کرے، دل کی تمام باتیں تمام حاجتیں بیان کرے، ہر چیز اللہ ہی سے طلب کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے، کہ نمک کے بغیر کھانا بھی ذائقہ لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دین اسلام میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا دعاؤں کی قبولیت، مشکلات اور حاجات کو پورا کرنے کا قرآنی علاج موجود ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لے، لوگ ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تعجب ہے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مصیبت میں مبتلا ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا ہو۔ قرآن کریم میں حضرت ابو ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 83 ترجمہ ہے، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اس دعا کا فائدہ جو قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کیا گیا سورہ انبیاء آیت نمبر 84 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔
نمبر 2 جو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ اس کا فائدہ قرآن کریم میں آگے بیان فرمایا، جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 88، ترجمہ بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے کوئی خوف لاحق ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ نے خوف کے وقت پڑھی، اور وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183۔ آگے قرآن کریم میں اس کا فائدہ بتایا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 184 میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے بس لوٹے وہ گھر کی طرف فضل کے ساتھ اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ نمبر 4 جو انہوں نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی، اور وہ دعا تھی سورہ مومن آیت نمبر 44۔ اس کا ترجمہ ہے میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہے سب بندے۔ اس کا فائدہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 45 میں ترجمہ ہے بس اللہ نے ان کو ان کے بڑے مکر و فریب سے بچا لیا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ان 4 اقوال میں یہی بتایا گیا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو جمعرات یا پھر جمعۃ المبارک کے دن یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل کیسی ہی حاجت ہو پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی غم میں مبتلا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، تو وہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی خوف میں مبتلا ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر اس آیت کا ورد کرے۔ اور اگر کوئی دشمنوں سے نجات چاہتا ہو، حاسدین سے نجات چاہتا ہو، پناہ چاہتا ہو، تو سورہ مومن کی آیت نمبر 44 پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل۔ ان آیات کا ورد کرنے سے اللہ پاک آپ پر اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ ہر حاجت، ہر مراد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اپنی آنکھوں سے پوری جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہیں، حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، اسی ماہ مبارک کا صدقہ اسی ماہ مبارک میں ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر رزق کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ عز و جل کا یہ اسم مبارک یا رزاق یا فتاح یہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔